اور جب رات ہوتی ہے تو اللہ کی توبہ اور رحمت کا ہاتھ حدیث میں آتا ہے، علماء حضرات تشریف فرما ہے، اللہ پھیلا دیتے ہیں کہ دن میں اگر کسی نے کوئی گناہ کیے اور جب تک صبح نہیں ہوتی اس وقت اللہ کی رحمت اپنے بندے کے انتظار میں ہوتی ہے، اور اللہ کی طرف سے توبہ کا اعلان ہوتا ہے کہ کوئی بندہ مجھ سے معافی مانگے میں اس کو معاف کروں۔ تو بہرحال بات کرنے کا مقصد یہ ہے، عرض کا مقصد یہ ہے کہ گناہگار انسان ہے اور گناہ ہو جائے تو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ نے توبہ کا دروازہ کھولا رکھا ہے۔ اور علماء نے لکھا ہے، بلکہ حدیث سے بھی اس کا ثبوت ملتا ہے کہ گناہ کی مثال نجاست کی طرح، گندگی، ناپاکی جس کو کہتے ہیں، اور نیکی کی مثال خوشبو کی طرح ہے۔ اور نجاست اور گندگی میں یہ خاصیت ہے کہ اس میں اگر ہاتھ مارا جائے یا نہ مارا جائے، اس کی خاصیت یہ ہے کہ گندگی سے، نجاست سے بدبو آتی ہے، اور خوشبو کی اس میں یہ اللہ نے صفت رکھی ہے کہ اس کو اگر بے شک بہت سی شیشیوں میں بند کر کے رکھا جائے، کافی عرصے کے بعد بھی اگر اس کا ڈھکن کھولا جائے تو اس سے خوشبو آئے گی، کیونکہ اس کے اندر اللہ نے خوشبو کی خاصیت رکھی ہے۔ تو گناہ کی مثال نجاست کی طرح ہے، اور جو انسان گناہ کرتا ہے حدیثوں کی روشنی میں وہ باطنی طور پر وہ ناپاک ہو جاتا ہے۔ کہ اگر ایک آدمی نے آنکھ کو غیر معلوم کی طرف دیکھا یا ان باتوں کو دیکھا جن باتوں سے شریعت میں اللہ نے، رسول نے دیکھنے سے منع کیا ہے، دیکھا تو وہ باطنی طور پر اس کی جو ہے وہ آنکھ ناپاک ہوگی۔ زبان سے کسی جھوٹ بولا، کسی کی غیبت کی، تو وہ زبان اس کی باطنی طور پر جو ہے وہ ناپاک ہوگی، گرچہ ہمیں نظر نہیں آتی۔ اور اس کی جو تصدیق ایک حدیث سے ملتی ہے، حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی شخص جھوٹ بولتا ہے تو اس کے جھوٹ بولنے کی وجہ سے اس کے منہ سے بدبو نکلتی ہے، جھوٹ کی نوبت سے، جو عام انسان محسوس نہیں کر سکتا، لیکن جو فرشتے ہوتے ہیں وہ فرشتے اس کی وہ جھوٹ کی بدبو کو ان کو محسوس ہوتی ہے۔ اور روایت میں آتا ہے کہ وہ جھوٹ بولنے کے بعد فرشتے اس جھوٹ کی جو بدبو ہے، اس کی جو تکلیف کی وجہ سے ان کو بری لگتی ہے، وہ انسان سے دور ہو جاتے ہیں۔ اور ایک روایت میں اور بھی ایک حدیث میں بات ملتی ہے کہ جب ملک الموت کسی انسان کی روح قبض کرنے کے لیے آتے ہیں، ایک تو وہ خود انسان کی روح قبض کرتے ہیں، لیکن اس کے تعاون کے لیے جو دوسرے فرشتے آئے ہوتے ہیں وہ اس انسان کے اعضاء کو سونگھتے ہیں، اس کے ہاتھوں کو سونگھتے ہیں، اس کے پاؤں کو سونگھتے ہیں، اس کی زبان کو، اس کے چہرے کو، اس کی آنکھوں کو سونگھتے ہیں۔ اگر وہ شخص گنہگار ہوا تو ان کو جسم کے جس اعضاء سے اس نے گناہ کیے، فرشتوں کو وہ بدبو محسوس ہو رہی ہوتی ہے۔ اور روایت میں آتا ہے کہ پھر فرشتے جب بدبو محسوس ہوتی ہے گنہگار کی تو فرشتے اس کی پٹائی بھی کرتے ہیں، جو ہمیں محسوس نہیں ہوتا۔ اور جب انسان پر نزع کا عالم ہوتا ہے اور جب ملک الموت اس کی روح پاؤں کی طرف سے کھینچ رہے ہوتے ہیں، اللہ کے حکم سے اس کو پتہ بھی ہے میری روح قبض ہو رہی ہے، اور وہ دیکھ بھی رہا ہوتا ہے کہ میرے سامنے ہے، لیکن اس کی زبان اللہ نے بند کی، وہ کسی کو بتا نہیں سکتا کہ میری اب روح نکل رہی ہے یا میں اب تھوڑی دیر کے بعد مرنے والا ہوں۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک اللہ نے اس معاملات کو راز اور خفیہ رکھا ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ گناہ کی مثال نحوست، اس کی جو نحوست ہے اس کی مثال نجاست اور گندگی کی طرح ہے۔ اس کے متعلق دو حدیثیں آپ کو بتائیں۔ اور نیکی کی مثال خوشبو کی طرح ہے۔ یہ بات تو سمجھنا مشکل نہیں ہے، آپ نے اپنے خطیب صاحب سے، علماء حضرات سے سنا ہوگا، آپ میں سے صاحب علم حضرات یہاں بھی ہیں، گلزار صاحب یہاں موجود ہیں، مار صاحب موجود ہیں یہاں پر، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینہ مبارک سے خوشبو آیا کرتی تھی۔ اور حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے چھوٹے بچوں کے ذمہ یہ ڈیوٹی لگائی ہوئی تھی کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو پسینہ آئے تو آپ کا پسینہ زمین پر نہ گرنے دیا جائے، بلکہ ہاتھوں سے آپ کے قطروں کو محفوظ کیا جائے اور آپ کے پسینوں کو میرے پاس لایا جائے۔ چنانچہ ان کی یہ روٹین تھی، بچے آتے آپ کی محفل میں، صحابہ کے ساتھ بچے بھی ہوتے، جب آپ تک پسینہ پہنچاتے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس بات کا علم ہوا کہ تو ام سلیم میرا پسینہ اکٹھی کرتی ہیں، تو آپ نے اس سے پوچھا، اے ام سلیم آپ میرا پسینہ کیوں اکٹھی کرتے ہیں؟ کہا یا رسول اللہ آپ کے پسینے سے خوشبو آتی ہے، آپ کے پسینے کا قطرہ اگر میں اپنی باقی خوشبو میں ڈالتی ہوں تو ان خوشبو میں مہک اور زیادہ ہو جاتی ہے۔ تو ظاہر یہ وہی بات میں کر رہا ہوں کہ نیکی کی مثال خوشبو کی طرح ہے۔ اور حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، بلکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ خود بیان کرتے ہیں کہ حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جسم سے مشک سے بھی زیادہ تیز خوشبو آیا کرتی تھی۔
اب ظاہر ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل فرمانبرداری اور پیروی کی برکت سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم سے خوشبو آیا کرتی تھی. اور اسی طرح ایک بزرگ گزرے ہیں انڈیا میں، خواجہ مشکی رحمۃ اللہ علیہ، بہت مشہور علماء سے سنا گا. اب ان کا مکمل نام تاریخوں کی کتابوں میں نہیں ملتا کہ پورا نام کیا تھا، البتہ خواجہ مشکی، یہ مشک خوشبو سے ان کا نام مشہور تھا. ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے جسم سے بھی خوشبو آیا کرتی تھی. اب کچھ لوگوں نے ان سے پوچھا کہ بھی کون سی آپ عطر اور خوشبو استعمال کرتے ہیں کہ آپ کے جسم اور کپڑوں سے خوشبو محسوس ہوتی ہے؟ تو انہوں نے حد الوسع کوشش کی نہ بتاؤں، لیکن جب بہت زیادہ اصرار لوگوں نے کیا تو انہوں نے پھر اپنی واقعہ بتایا، اپنی بات بتائی کہ میں روز گھر سے مسجد کی طرف جایا کرتا تھا اور میری عادت یہ تھی کہ میں سر جھکا کر اور دائیں طرف سے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے دائیں طرف چلتے ہوئے نظر جھکا کے جایا کرتا تھا. یہ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ راستے میں چلنے کی سنت یہ ہے کہ دائیں طرف سے، دائیں رخ سے چلا جائے اور نظروں کو جھکا کر چلا جائے اور استغفار اور تیسرے کلمے کا ورد کرتے ہوئے راستے سے جڑنا جائے. یہ سنت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور مجھ سمیت ہم اندازہ لگا لیں کہ ہم راستے میں جاتے ہوئے کون سی ہم حضور کی سنتوں پر عمل کرتے ہیں یا ہم اپنے گناہوں میں اضافہ کرتے چلے جا رہے ہیں. تو بہرحال ان کے بارے میں انہوں نے واقعہ بتایا کہ میں نظریں جھکا کر جایا کرتا تھا. راستے میں ایک دن میں آیا تو ایک گھر تھا، تو گھر سے ایک دروازے پر بوڑھی کھڑی تھی. اس نے مجھے کہا آپ مجھے نیک بندے لگتے ہیں، گھر میں ایک عورت بیمار ہے، آپ گھر میں آ کر ان پر دم وغیرہ کر دیں، شاید آپ کے دم کی وجہ سے وہ ٹھیک ہو جائے. تو خواجہ مشکی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا چلو اگر کسی کا بھلا ہوتا ہے تو میں اندر چلا گیا. اور جب میں اندر گیا تو اس بوڑھی عورت کے علاوہ ایک عورت وہاں دوسری موجود تھی جو جوان تھی، اس نے کنڈی لگا لی. میں نے بار جانے کی کوشش کی لیکن اس نے تالا لگا لیا، اور پھر اس نے تالا لگانے کے بعد مجھ سے فرمائش کی کہ میرا آپ سے برائی کرنے کا ارادہ ہے، تو آپ کے پاس دو راستے ہیں، یا تو میرے ساتھ برائی کریں یا پھر میں آپ کو بدنام کروں گی اور لوگ آپ کو سنسار کریں گے، آپ دونوں میں سے جو راستہ آپ چنتے ہیں. تو خواجہ مشکی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے بہت کوشش کی کہ کس طرح میری جان چھوٹ جائے، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ میری جان نہیں چھوٹ رہی تو وہ کہتے ہیں کہ میرے دل میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ڈالی. میں نے اس عورت کو کہا کہ بیت الخلاء کہاں ہے؟ تو عورت نے بتا دیا کہ یہ پھر بیت الخلاء ہے. فرماتے ہیں کہ جب میں بیت الخلاء میں گیا، پرانے زمانے سمجھتے ہیں کہ اس وقت کیسے بیت الخلاء ہوا کرتے تھے. فرماتے ہیں بیت الخلاء میں گیا تو میرے پاس خلاصی کا یہی راستہ تھا کہ جو وہاں گندگی تھی میں نے اپنے کپڑوں پر اور اپنے جسم پر مل لی، اور جب باہر نکلا ظاہر بدبو تھی. تو عورت نے مجھے کہا یہ تو پاگل لگتا ہے. عورت نے مجھے پھر خود زبردستی دھکے مار کر گھر سے باہر نکالا. فرماتے ہیں جب میں باہر نکلا تو میرے دل میں خیال آیا چلو یہاں سے جان چھوٹ گئی، لیکن جو آگے مجھے لوگ ملیں گے ان کو بدبو سے تکلیف ہوگی. کہتا ہے میں فوراً بھاگ کر ایک پانی کے پاس گیا، اپنے کپڑے اور اپنا جسم میں نے دھویا، اور جب میں باہر نکلا وہ دن اور آج دن فوتگی تک کہتے ہیں کہ اس دن سے میرے کپڑوں سے اور میرے جسم سے مشک سے بھی زیادہ خوشبو آتی. یہ صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر اور گناہوں سے بچنے کی برکت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ. اور ہر انسان کے اپنے اعمال ہوتے ہیں. میں جو بھی عمل کرتا ہوں ٹوٹا پھوٹا، وہ میری نیت اور میرے خلوص کے مطابق اللہ تعالیٰ مجھے اس پر اجر دیں گے. آپ میں سے جو بھی عمل کریں گے، میں بھی نماز پڑھوں گا، آپ بھی پڑھیں گے، لیکن ہم سب میں 10 آدمی نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن اجر اللہ تعالیٰ ہر آدمی کے اخلاص اور نیت کے مطابق دیں گے. تو ظاہر ہے یہاں پر بھی انہوں نے حد الوسع اپنے آپ کو گناہوں سے بچایا. تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ تھا کہ اعمال کی برکت سے، عام طور پر ایسا ممکن نہیں ہے کہ جو نیک انسان ہو اللہ تعالیٰ اس کے جسم سے جو باطنی طور پر خوشبو آتی ہے وہ ہر ایک پر ظاہر نہیں ہوتی، لیکن بعض جو اولیاء کرام ہیں جیسے کہ صحابہ کرام، میں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا حوالہ دیا، بعض آدمیوں کے جو اعمال ہیں جو انتہائی پائے کے انتہائی اخلاص کے ساتھ ہے، اس برکت سے اللہ تعالیٰ ان کے جسموں سے خوشبو ظاہر کر دیتے ہیں جس سے دوسروں کو بھی احساس ہوتا ہے، لیکن عام طور پر ایسی روٹین نہیں ہے. تو بہرحال ساری بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ نیکی کی مثال ناپاکی اور نجاست کی ہے.